بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا بھی۔ ناظرین، فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ کا یہ جو آج کی ہیئرنگ تھی، جس میں ممبران کو بڑی توقع تھی کہ آج NOC کا فیصلہ ہو جائے گا 30/10/2025 کا یہ جو دن ہے، اس کے اوپر لوگوں کو ہمیشہ ہی توقعات بڑھ جاتی تھی کہ آج ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن میں ان کے مقدر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آج ہم دوبارہ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپوں میں نے دیکھا کہ لوگوں کو حقیقت سے دور رکھا جاتا ہے، صرف ان کو سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن جب حقیقت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ بڑی تلخ ہوتی ہے۔ تو کیونکہ میں بھی آج ہائی کورٹ کی اس پروسیڈنگ میں شامل تھا، یہ ہمارا جو کیس تھا جو 9ویں نمبر پہ لگا ہوا تھا محسن اختر کیانی صاحب کے پاس، جس کا ٹائٹل تھا محمد یامین ورسز کامران چیمہ ڈپٹی رجسٹرار۔ ناظرین، میں بتانا چاہوں گا جو CM ہے تھی جو مین ہائی لائٹڈ ہوتی ہے وہ 73/2023 ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ درجن سے زیادہ وکیل وہاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی حقائق کو جج صاحب کے سامنے نہیں رکھتا کہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے ان CM کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ایک درجن سے زیادہ CM ہے اس کے اندر۔ CM نمبر ہے 1482-2024، پھر اس کے بعد دوسری CM تھی 3632-2024، پھر 302-2025، 303-2025، پھر اس طرح 2323-2025، پھر اس میں CM ڈلی ہوئی ہے 2324-2025، پھر CM ڈلی ہے اسی ہفتے میں 15-2025۔ عجیب سمے سے بالا تر ہیں یہ کورٹ کے جو معاملات ہیں۔ ہم نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ ان کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس مینجمنٹ کمیٹی نے جو کھیل کھیلا ہے وہ ممبران کو بند دروازے میں لے جائیں گے، اور آج کی پروسیڈنگ میں بھی جو متاثرین کی یا رہائشی جو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبرز ہیں وہ ناامیدی کا وہاں شکار تھے، اور جب وہاں سے نکلے تو بڑے بے دل ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، بس یہی حالت تھی سب کی۔ تو میں اس کورٹ ہیئرنگ سے سٹارٹ کرتا ہوں جو آج سب سے پہلے تو کورٹ ہیئرنگ میں CDA کا جو نمائندہ تھا وہاں پہ پیش ہوا، اس نے آتے ہی بتایا کہ بورڈ میٹنگ نہیں ہو پائی، پچھلی ڈیٹ سے لے کے آج تک بورڈ میٹنگ نہیں ہو پائی تھی، جس کی وجہ سے NOC کا کوئی حتمی فیصلہ ہی نہیں ہو پایا، جس کے سوسائٹی کے وکیل نے آنریبل جج سے محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے موقع پیش کیا کہ سوسائٹی نے فیز 2 کے تمام فارمیلٹیز پوری کر دی ہیں جو CDA کی ریکوائرمنٹ تھی، لیکن CDA کے سست روی کی وجہ سے فیز 2 کا ابھی تک LOP تو ہم نے کروا لیا تھا، لیکن آج NOC جو ہے جس کی امید تھی کہ NOC ہو جائے گا وہ آج تک نہیں ہوا۔ CDA کے ریپریزنٹر جو تھے وہاں پہ انہوں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ریٹن آرڈر دے دیں تاکہ جو ممبرز ہیں وہ نیکسٹ میٹنگ تک جو ہے وہ جو NOC حاصل ہونا ان کی میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ اس ایشو کو ڈسکس کیا جائے۔ یہاں پہ متاثرین کے وکیل نے جج صاحب کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کو ڈائریکشن دی تھی کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر فیز 1 اور فیز 2 کی سینیٹری لسٹ اپلوڈ کی جائے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ ہم نے تو صرف فیز 2 کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس بات پر متاثرین کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ سر، وہ لوگ جنہوں نے فیز 2 سے فیز 1 میں آنے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کروائے تھے، ان کے بارے میں کورٹ کیا ڈائریکشن دے رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کرنل نظر الاسلام صاحب نے نیول انکریج کے سامنے 458 کنال جو جگہ خریدی تھی وہ فیز 2 کے متاثرین کو فیز 1 میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے تھا، جو ایک اخبار میں آیا تھا، تو ان لوگوں نے ایکسٹرا پیسے جمع کروائے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو فیز 2 کے جو متاثرین تھے ان کو فیز 1 کا الاٹمنٹ لیٹر دیے۔ ان کو یہاں پر ایڈجسٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، جس پر سوسائٹی کے وکیل نے کہا کہ یہ سر پاسبل نہیں ہے، یہ کچھ لوگ ہیں جو فیز 2 سے فیز 1 میں کنورژن تھی، لیکن ہمارے پاس فیز 1 میں دینے کے لیے ایک پلاٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ جج صاحب نے بھی اتفاق کیا کہ جب فیز 1 میں جگہ ہی نہیں ہے تو متاثرین جو فیز 2 کے ہیں ان کو فیز 1 میں کس طرح دیے، یہاں پہ تو فیز 1 کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ وہی سوال دہرانا چاہوں گا جو میں اکثر اس مینجمنٹ نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیز 1 کے اندر 500 پلاٹ ہیں، تو آج وہ 500 پلاٹ جو ہے اس کا پھر ذکر نہیں ہوا۔ اگر یہ کچھ لوگ ہیں جو فیز 2 سے فیز 1 میں کنورژن ہے، تو میرا خیال تھا کہ یہاں پہ سیکرٹری صاحب اور جو وکیل صاحب تھے ان کا موقف یہی ہونا تھا کہ سر یہ چند لوگ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس 500 پلاٹ ہیں تو ہم ان کو آرام سے ایڈجسٹ کر لیں گے، یہاں پہ ہمارے پاس ایڈجسٹمنٹ کے لیے جگہ ہے، لیکن
پھر وہی سوسائٹی کا موقف ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. پھر یہاں پہ بات ہوئی ہے فیز 1 کے جو متاثرین ہیں ان کی سینئرٹی لسٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے. وہ جج صاحب نے کہا کہ ہم صرف فیز 2 کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, ابھی فیز 1 کی باری نہیں آئی, اور وہ بھی چند 100 لوگ ہوں گے جو فیز 2 کے متاثرین ہیں جن کو NOC کے مطابق اور LOP کے مطابق جو ہے وہ الاٹمنٹ دی جائے گی. تو یہاں پہ میں ایک اور چیز جس پہ جو سوسائٹی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ سر فیز 2 کی جو ہم نے لسٹ اپلوڈ کی تھی اس کے اوپر صرف 7-8 لوگوں کے جو ہے وہ آبجیکشن آیا تھا, جس کو ہم نے باہمی مشاورت سے حل کر دیا ہے. جس پر میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر آپ نے فیز 2 کی جو سینئرٹی لسٹ ہے اس کو فائنلائز کر لیا ہے تو مرزا اقبال صاحب کے جو پلاٹ آپ نے ان کو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیے تھے ان کی اگر آپ اس ڈیٹیل کو چیک کریں جو آپ نے فیز 2 کے سینئرٹی لسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی دیا ہوا ہے اور آپ نے اپنے بورڈ پہ بھی لگایا ہوا ہے اور کورٹ میں بھی دیا ہوا ہے, تو وہاں پہ یہی سوال آتا ہے کہ جو مرزا صاحب کے پلاٹ تھے جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی مد میں دیے, جن لوگوں نے خرید لیے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے, وہ پلاٹ جو ہیں وہ آپ نے کس لسٹ میں ایڈ کیے ہیں. لیکن یہاں پہ جو مارکیٹ کے اندر باتیں ہیں, جو حقائق سامنے بات کرنی چاہیے کہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کے اوپر بہت جو ہے وہ لوڈ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے فیز 2 کے پلاٹ خریدے تھے, خاص طور پہ جو مرزا صاحب کی ڈیولپمنٹ کے لیے کی مد میں ان کو دیے گئے تھے. میں ذکر کرنا چاہوں گا آصف تنولی صاحب کا جو ایگزیکٹو ممبر تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کبے کو لت لگی تو کبے دا کب سیدھا ہو گیا. انہوں نے فیز 2 کے مرزا اقبال صاحب کی دور کے اندر انہوں نے فیز 2 کے بہت سارے پلاٹ بیچے, وہ خود اپنے یہ اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان کا ویڈیو کلپ بھی ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ کلپ بھی دوبارہ سنوائیں گے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں, انہوں نے بہت سارے لوگوں کی انویسٹمنٹ کرائی ہے. تو اس وقت ان لوگوں کا جن کی انویسٹمنٹ ان خاص لوگوں نے کی ہوئی تھی یا کروائی ہوئی تھی ان لوگوں کا بہت زیادہ پریشر ہے. تو یہ مرزا صاحب کے جو پلاٹ ہیں یہ سینئرٹی لسٹ میں جو 200-250 پلاٹ 300 پلاٹ دیے جائیں گے وہ موسٹلی وہی پلاٹ ہوں گے, صرف عوام کو لالی پاپ دیا جانا ہے اور دیا جا رہا ہے جو پچھلے 3 سال سے کچھ نہیں کر سکے, کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ اپنا الو سیدھا کرو, متاثرین کو لالی پاپ دو, متاثرین کے لیے ہر دفعہ ایک نئی پلیٹ تیار کر کے ان کو دکھائی جاتی ہے کہ یہ آپ کے پلاٹ اس پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں, بس کورٹ کا آرڈر ہونا ہے اور وہ پلاٹ مل جائیں گے. تو ناظرین صرف اس پوری ہیئرنگ کے اندر جو دیکھنے والی چیز تھی یا سننے والی تھی اس میں متاثرین کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہی بات کہوں گا کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. آخر میں جب جج صاحب نے ایک آرڈر دیا کہ اگر جو ممبرز ہیں جو بورڈ ممبرز ہیں CDA کے اگر وہ اپنے پاس میٹنگ نہیں کر سکتے تو نیکسٹ میٹنگ میں کیوں نہ ہم یا نیکسٹ ہیئرنگ میں ہم سارے ممبرز کو بلا لیتے ہیں اور یہیں پہ میٹنگ کر کے NSO کا فیصلہ کروا لیا جاتا ہے. تو اس پہ سب لوگ ہنسے بھی اور لازمی بات ہے جج صاحب بھی مسکرائے, ان کا کہنا تھا. لیکن آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہوگی اس میں CDA چیئرمین کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ وہ خود پیش ہوں اور تاکہ NOC کا مسئلہ حل ہو. لازمی میں ایک متاثرہ شخص تھے وہاں پہ جو سوسائٹی کے حمایت یافتہ ہیں, انہوں نے وہاں پہ ایک کہا کہ جیسا میری بھی اگر آپ ریکویسٹ سن لیں تو وہ ذرا آسانی ہو جائے گی ان کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں فیز 2 کا متاثرہ شخص ہوں. جس طرح جس LOP کے ذریعے ہمیں پہلے پلاٹ دیے گئے تھے, اب ان LOP کے ذریعے جو پلاٹ دیے جا رہے ہیں آپ سوسائٹی کو ڈائریکشن دیں کہ ہمارے پلاٹ جو ہے نئے LOP میں لگا کے ہمیں الاٹ کر دیے جائیں. تو یہ بڑی عجیب کہانی ہوتی ہے جب اپنے ہی لوگ کھڑے ہو کے وہاں پہ موقف دیتے ہیں اور جو پرائے لوگ ہیں جو متاثرین ہیں وہ تو پرائی ہیں جن کے بارے میں نہ کسی نے سوچا ہے نہ جن کے بارے میں کسی نے کوئی فیصلہ کیا ہے. ہاں, جن سے ووٹ لینے کے لیے ہم ان کو دوبارہ گمراہ کرتے ہیں اور ان سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم 1 سال کے اندر آپ کو پلاٹ دے دیں گے, لیکن وہ پلاٹ والی کہانی جو ہے وہ وعدوں میں رہ جاتی ہے. پھر وہی سوچا جاتا ہے کہ جب ہم نے لوگوں کو ایک خواب دکھایا تھا کہ 1 سال کے اندر پوزیشن والے پلاٹ دے دیں گے اور معلوم بھی تھا کہ ہم نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہم اس کیلیبر کے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ تھے کہ ہم پہلے پھنسے ہوئے تھے, پچھلی مینجمنٹ میں ہم نے بہت سارے ری نمبر کا کام کیا تھا, بہت سارے لوگوں کی انویسٹمنٹ کی تھی. تو ہمارا مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سوسائٹی میں دوبارہ ان سیٹوں پہ برجمان ہو کے اپنے الو سیدھے کیے جائیں, اور وہ سود سمیت وہ الو سیدھے کیے گئے ہیں. امیدیں رکھی جاتی ہیں اور امیدوں پہ ہی دنیا قائم کی جاتی ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو اسٹیٹ لائف کا ایجنٹ ہے اس نے آپ کو اسٹیٹ لائف کی پالیسیز دینی ہے. آپ اسٹیٹ لائف کے ایجنٹ کے ساتھ ملیں, آپ کو ایسی پالیسیز دے گا
کہ آپ جب بعد میں سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی جو ہے میچور تب ہوں گی جب آپ مر جائیں گے. تو یہی ہمارے ساتھ ہوا, یہیں پہ یہی کھیل کھیلا گیا, یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. آج پھر میں اسی بات پہ دوبارہ دہراؤں گا کہ جن لوگوں نے ممبران کو کورٹ کچہری کا راستہ دکھایا اور کورٹ کچہری میں پھنسایا, ان کا جو مقصد تھا وہ اب حل ہو چکا ہے, کیونکہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے چند ہفتے رہ گئے ہیں. اور میں نے سیکرٹری صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہم جنوری 2026 میں لوگوں کو پلاٹ دے سکتے ہیں. ہاں, ہنسنے والی بات ہے سن کے کہ جب آپ کا ٹینیور ہی ختم ہو جائے گا تو آپ کیسے دے دیں گے. لیکن وکیل صاحب نے بڑی امید دلائی کہ بھئی جب ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں تو انہی کو پلاٹ دینے کی اجازت دی جائے. تو اب ممبران نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کس طرح اختیار دیا جائے. لیکن آخر میں وہی بات کہوں گا کہ جو محسن اختر کیانی صاحب کا جو فیصلہ تھا 4/3/2024 کا, ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس میں اس کورٹ آرڈر کے اندر بڑا کلیئر لکھا تھا کہ نان ایل او پی کا آپ کوئی بھی پلاٹ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, نہ فیز 1 کا نہ فیز 2 کا. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ فیز 1 کے اندر جو ایل او پی تھا وہ بھی نیشنل اسمبلی اور چنا گارڈن FECH کا ایک مشترکہ ایل او پی تھا جو 1000 کنال سم تھنگ کا تھا. اس کے اندر جو ٹرانسفر کا کام تھا وہ بہت کم تھا, لیکن 80% جو کام ہوا ہے, جس پہ سیکرٹری صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ باقی سوسائٹی میں کوئی کام نہیں ہوا لیکن ہماری سوسائٹی میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. کوئی شک نہیں, آپ کے کہنے پہ مطابق ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ باقی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, جس میں 53 فارم ہاؤس جو ہیں وہ بھی بک گئے, جو ایسٹ تھا جس کے اوپر بڑی امیدیں تھیں کہ لوگ یہ فارم ہاؤس بکیں گے, ان سے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور نئی جگہ خرید کر لوگوں کو دیے جائیں گے. اور بہت بڑے بڑے فراڈ ہیں. انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے اور ممبران کو حقیقت بتاتے رہیں گے. وہ ہمارا فرض ہے, ہم کرتے رہیں گے. آپ اپنے زور لگا لیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور حق اور سچ کے اوپر بات کریں گے, چاہے کسی کو کڑوی لگے. لیکن جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے صرف رات کو سوچتے ہوئے ضرور دیکھیے گا, سوچئے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کون سا رزق کما رہے ہیں. لوگوں کی لاشوں پہ چل کے, یا لوگوں کے خوابوں کو تباہ و برباد کر کے, یا لوگوں کی زندگیوں کو آپ نے جہنم بنا دیا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگوں کے گھر میں جو ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں, ان کے بالوں سفید ہو گئے ہیں, لیکن ان کے رشتے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ انہوں نے جنا گارڈن کے ممبر بنے تھے, جنا گارڈن میں انویسٹمنٹ کی تھی اس سوچ کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ ہمارے کسٹوڈین جو بیٹھیں گے, جن کو ہم ووٹ دیں گے, وہ ہمارے مسئلے حل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. لیکن کام الٹا ہوا. پچھلے 3 سال کے اندر جو اس پروجیکٹ کو تباہ و برباد کیا گیا, ابھی تو بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ خاموش ہیں جو صرف فون کرتے ہیں, حقیقت بتاتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر نہیں کرنا. جو الاٹمنٹ لیٹر انہوں نے بیک ڈیٹڈ پہ دیے ہیں, میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھروسہ کرتے ہوئے وہ لیٹر ہم سے شیئر کیے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے نام سامنے نہیں آئیں گے, اور بہت سارے ڈیلر کمیونٹی ہے ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن جو بھی شخص اپنا الاٹمنٹ لیٹر شیئر کرتا ہے, اس سے ریکویسٹ ہے کہ اچھی سی اس کی پکچر بنا کے شیئر کیا کریں, تاکہ جب پرنٹ لیتے ہیں تو وہ کلیئرٹی ہو جج صاحب کو دیکھنے کے لیے, یا جو مختلف اداروں میں دیتے ہیں. کیونکہ یہ جتنا گھپلا کیا گیا ہے, جتنی کرپشن کی گئی ہے, آپ دعا کریں, ہم دعا کریں گے, کوشش کریں گے یہ تمام کرپشن سامنے آئے اور لوٹا ہوا مال جو ہے وہ اداروں کے ذریعے اور اللہ کی مدد سے وہ مال واپس آئے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے, ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.